العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه احمد والترمذی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے تین مواقع کے۔ لا يحل الكذب اور کذب دونوں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لا يحل الكذب الا فی ثلاث، یعنی کہ جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے کہیں نہیں دی سوائے ان تین مقامات کے، کہ ان تین مقامات پر اگر کوئی آدمی مصلحتاً یا مصلحت آمیز کوئی بات کہے جو خلاف واقعہ ہو، جھوٹ ہو، تو یہ جائز ہو جائے گا، جس میں پہلی صورت فرمائی کہ شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، لیرضیہا، تاکہ اسے خوش کرے، تاکہ اس کو وہ منا سکے، اور دوسرے والکذب فی الحرب، اسی طرح کفار سے جنگ کی حالت میں، جو اس کی تشریح بھی پہلے گزر چکی ہے کہ کفار کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے تعداد کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ حرام نہیں، ناجائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرے فرمایا کہ اس مقصد کے لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ذکر پچھلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص مصلحت کی خاطر، اپنی بیوی کو راضی کرنے کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ ناجائز جو حرام ہے، جس پر گناہ ہوتا ہے، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ دوسرے دشمن کے اگر جنگ میں کوئی جھوٹ کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والا گناہ کا مرتکب نہیں سمجھا جائے گا۔ اور تیسرے اگر لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، انہیں جوڑنے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ پچھلے حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اس کی شکل کیا ہو، کہ کسی کے تعلق سے کوئی بات ایسی کہے جو صلح کا باعث بنے، کہ اس کی طرف سے کہ بھائی آپ کے بارے میں تو فلاں شخص بہت اچھی بات کر رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا، فلاں کے تعلق سے، آپ کے تعلق سے تو ان کے دل میں بڑے خیر خواہانہ جذبے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنے والے کو جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی خاطر مصلحت کے طور پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه 3 مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه۔ رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑے رکھے، کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں، کہ جب وہ اس مسلمان سے کہیں ملے جو اس سے خفا ہے تو اس کو 3 مرتبہ سلام کرے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرات، کہ جو اس سے خفا ہے، ناراض ہے، اس کے جب ملاقات ہو تو اسے 3 مرتبہ سلام کریں، اور سامنے والا اس کا 1 مرتبہ بھی جواب نہ دے تو فقد باء بِإِثْمِهِ، تو جو جواب نہ دینے والا شخص ہے اس کے گناہ کا وبال لے کر لوٹے گا۔
مطلب یہ ہے، یعنی پیچھے تو اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بول چال نہیں چھوڑنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی سے سامنے آمنا سامنا ہو جائے، مل جائے تو اسے سلام کرے اور سامنے والا اپنے ناراضگی پر اڑا رہے، غصے پر اڑا رہے اور اس کے سلام کا جواب نہ دے، تو اب گویا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ترک تعلق کے گناہ سے وہ نکلے گا نہیں، بلکہ وہ اس گناہ کو واپس لے کر لوٹے گا، اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا، جیسا کہ اگلے حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار رواہ احمد و ابو داود۔ اس حدیث میں اور سخت وعید بیان کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، قطع تعلق رکھے، اور اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے، قطع تعلق کر رکھے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، بغیر توبہ کیے ہوئے وہ مر جاتا ہے، دخل النار، تو ایسا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو استوار رکھنا کتنا ضروری ہے، دل کے اندر کی نفرت کو، بغض کو، عداوت کو نکال پھینکنا اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھتا ہو اور وہ مر جائے قطع تعلقی اس کے کرنے کی حالت میں، تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی خراش السلمی رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حجر اخاہ سنة فہو کسفک دمہ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ناراضگی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑ دیا تو اس نے گویا کہ اس کا خون کیا، ناحق قتل کرنے کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا۔ تو اس حدیث کے اندر 1 برس تک کسی مسلمان سے ملنا جلنا چھوڑے رکھنا، اپنے دل کے اندر نفرت اور بغض کو پالے رکھنا، تو اس گناہ کو ایسے قرار دیا گویا کہ وہ کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ، یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ ناحق قتل کرنے کے گناہ کے برابر ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فليقله فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم خرج المسلم من الهجرة رواہ ابو داود۔ یہاں عبارت کے پڑھنے میں ایک غلطی ہو گئی جس میں فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3 فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَلْيَلْقَهُ، اس سے ملاقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے۔ فإن مرت به 3، لہذا جب ناراضگی کے قطع تعلقی کے 3 دن گزر جائیں، فَلْيَلْقَهُ، تو چاہیے کہ جس سے ملنا جلنا چھوڑے رکھا تھا، بات چیت جس سے بند تھی، اس سے جا کر ملاقات کر لے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اور اس کو سلام کر لے، یعنی اگر 3 دن ہو جائیں
تو جا کر سب سے پہلے صلح صفائی کی کوشش کرے، جا کر خود سے ملاقات کرے، اسے سلام کرے. پھر کرے فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا، یعنی جس سے بات چیت بند ہے، اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، تو پھر دونوں ملنے والے ثواب میں شریک ہوں گے. یعنی پہلے دونوں کی ناراضگی تھی، ناراضگی ختم ہو کر دونوں، ایک شخص سلام کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے، تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا. کیونکہ پہلے کو تو سلام میں پہلے اس نے پہل کی، ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور دوسرے نے جو سلام کا جواب دیا اور اس کی اس پیشکش کو قبول کیا، تو وہ بھی اس کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا کہ اس نے تعلقات کے ختم کرنے کی جو کوشش، یعنی خط تعلقات کہ اس مدت کو ختم کرنے، ناراضگی کو دور کرنے کی جو سامنے والے نے کوشش کی، پیشکش کی، اس کو اس نے قبول کر لیا، تو اسے بھی اس کا ثواب ملے گا. لیکن وَإِن لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا، تو اس صورت میں وہ سلام کا جواب نہ دینے والا گناہ کے ساتھ لوٹے گا. فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، یعنی اس پر ترک ملاقات اور سلام کے جواب نہ دینے کا گناہ ہوگا. اور وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْحِجْرَةِ، اور سلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا، نکل جائے گا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دن اگر ہو جائیں تو ناراضگی کو ختم کر لو. اگر ناراضگی کو ختم کرنے کی جو شخص کوشش کرتا ہے، پہل کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ اس گناہ سے نکل جائے گا. اور اگر سامنے والا اسے قبول کرتا ہے تو دونوں اجر میں، ثواب میں شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر سامنے والا اس کے سلام کا جواب نہ دے، کہ وہ اس سے ملنا چاہے اور وہ اس کا جواب نہ دے، سلام کا جواب نہ دے، تو فقد باء بالاسم، کہ وہ گناہ کے ساتھ لوٹے گا. ترک تعلقات کا گناہ اسے ہوگا، سلام کا جواب نہ دینے کا گناہ اسے لاحق ہوگا. اور جس نے سلام میں پہل کی تھی وہ تو گناہ سے بری ہو گیا اور اس گناہ سے نکل گیا. پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قال قلنا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حدیث صحیح. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ثواب کا درجہ روزے، صدقہ اور نماز کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. بِأَفْضَلْ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قلنا بلا، کہ ہم نے، یعنی صحابہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور آپ بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کا مقام، جس کا مرتبہ روزے سے، نماز سے، صدقے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، یعنی جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہوں، آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، ایک دوسرے کی بات بند ہو، ان دونوں کو ملا دینا، ان کے صلح صفائی کرا دینا، یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور پھر آگے ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، دو لوگوں کے درمیان فساد اور نفاق پیدا کرنا، دو لوگوں کو آپس میں لڑانا، دو لوگوں کے تعلقات کو میں بگاڑ پیدا کرنا، هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ ایسی خصلت ہے جو مونڈنے والی ہے. یعنی اس خصلت کی وجہ سے مسلمان کے معاملات اور دین میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے. جیسے اس کی مزید وضاحت اگلے حدیث کے اندر بھی ہے، یہ کہ حالقہ سے مراد جو دین کو موڑنے والی چیز ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے درمیان، دو فریق کے درمیان آپس میں صلح صفائی کرنے کی فضیلت کو بتلایا کہ یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی بڑھی ہوئی ہے. کیونکہ بسا اوقات اگر دو فریق کے درمیان آپس میں دشمنی ہو تو یہ خون ریزی، غارت گیری یا عزت و ناموس کی بے حرمتی کا بھی سبب بن جاتے ہیں. اب اگر یہ چیز ختم کر دی جائے
اس ناراضگی کو دور کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا کار خیر ہوگا، ثواب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز اور روزہ وغیرہ سے بھی زیادہ افضل چیز ہے، اور اس چیز کی مذمت بیان کی کہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، ان کے تعلقات کو بگاڑنا، یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ اگلی حدیث ہے اسی معنی میں، وعن الزبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه احمد والترمذی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی۔ دبا یدبو کے معنی رینگتے ہوئے آنا، دھیرے دھیرے جو بیماریاں پہلے امت میں تھی وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی، اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض، الحسد والبغضاء۔ اور فرمایا ہی الحالقہ، اور یہ بیماری وہ ہے جو موڑنے والی ہے، اور اس سے مراد بالوں کو موڑنا نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی خود اس کی وضاحت فرمائے، لا اقول تحلق الشعر، کہ یہ بالوں کو موڑنے والی نہیں بلکہ تحلق الدین، یہ حسد، یہ بغض اتنی بری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دین اور اخلاق تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتلایا ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، سامنے والے کی برائی چاہتا ہے، نفرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دل اس کا خراب ہو جاتا ہے تو سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کو کبھی کبھی مار پیٹ کے لیے چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے نیکیوں کے سلب ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز سے منع فرمایا اور کہا کہ حسد اور بغض ایسی بری لعنت ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ جو انسان کے دین کو ختم کرنے والی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.